تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، اور آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول، اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، اور آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم تمام ناظرین کو مسکراتی صبح کی جانب سے اور جشن عید میلاد النبی بہت بہت آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ آج ربیع الاول کا 10واں روز ہے اور سب بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ عید المیلاد النبی منا رہے ہیں اور جشن آمد رسول ہے، اور پورا 12 ربیع الاول ہی تمام لوگوں کے لیے بہت ہی ایک خوشی کا پیغام ہے۔ سب محفلوں کا انعقاد کر رہے ہیں اور تعظیماً عقیدتاً محبتاً سبھی جو ہیں اس کو بہت اپنے اپنے انداز میں کچھ میلاد منا کے، کچھ شعر سنا کے، کچھ جھنڈے لگا کے، کچھ روشنیوں کو اپنے گھروں کو چراغاں کر کے، اور کچھ لوگ اپنی مساجد کو سجا کے، سب کا اپنا اپنا کچھ امامہ پہن کے، کچھ عطر لگا کے، کچھ پھولوں کے نذرانے پیش کر کے، اور بس ڈفرینٹ طریقہ ہے، سب کا مختلف انداز ہے، اور بس وہ اپنے محمد کی آمد کی خوشی میں اپنا جو ہے مٹھائیاں تقسیم کر کے، گھر میں نظر و نیاز کا انعقاد کر کے، جہاں پر جس کا جو بھی حصہ ہے وہ ملا رہے ہیں۔ کچھ لوگ اگر نہیں کچھ دے سکتے تو وہ لوگوں کی محفلوں میں جا کر عقیدتاً وہاں درود شریف پڑھ کے اپنا حصہ ملا رہے ہیں۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے، کیونکہ وہ سرکار ہیں جس کے لیے اللہ پاک نے پوری کائنات تخلیق کی اور انہیں ہمیں نبی بنا کے ہمارے لیے بھیجا، اور انہوں نے اپنے اللہ کا وہ پیغام ہم تک پہنچایا، ہمیں وہ باتیں سکھائیں جو شاید ہمیں اگر ہم ان پر عمل نہ کریں تو ہم واقعی میں دوزخی ہو جائیں گے۔ میں سچ بتا رہی ہوں کہ ہمارے کچھ ایسے ہماری سنت کہتے ہیں نا، سنت رسول کیا ہے؟ ہم کچھ ایسی عادات اگر اتوار کرنا شروع کر دیں نا تو ہم بہت ساری برائیوں سے، پریشانیوں سے دور ہو جائیں گے۔ جیسے ہم چھوٹے چھوٹے انداز ہیں، بسم اللہ پڑھ کے پانی پینا، کسی کو پہلے سلام کرنا، یہ وہ عادات و اطوار ہیں جو زندگی کے تھوڑے اصول ہمیں سکھا دیتے ہیں، کہ ہمیں انسانیت کا سبق سکھا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ غصہ کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو حرام قرار دیا۔ کسی کی ہم لوگ تیمارداری کے لیے جاتے ہیں نا، اس کی عیادت کرنے، یہ وہ تمام اخلاقیات ہیں جو سنت رسول پر اگر ہم عمل کریں تو بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے۔ تو بات کروں گی اس سرکار کی
جس کے 12 ربیع الاول جس کے شایانہ شان ہم منانا چاہتے ہیں، اور جشن عید المیلاد النبی جس کے نام سے منسلک ہے، نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں صحیح تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تمام عاشقان رسول کو جشن عید المیلاد النبی مبارک ہو، یہ سب کی جانب سے، میٹرو 1 کی جانب سے اور ہماری ٹیم کی جانب سے، مسکراتی صبح کی جانب سے مبارک ہو۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ ماہ ربیع الاول اپنے اندر بیش بہار برکات سمیٹنے آ پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے سارا عالم جہالت کے اندھیروں کی جگہ علم کے نور سے منور ہوا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے باطل معبود زمین بوس ہوا اور توحید کا پرچم بلند ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی جب ہم تھوڑے لوگوں کے ذکر کرتے ہیں، ان کے بارے میں بتاتے ہیں، تو جو ہے ہم لوگوں کا جو ایک الگ سے ہمارے ایک فیلنگ آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی۔ دشمنیاں دوستیوں میں بدل گئیں، یہ ہم لوگوں کے وہ میسیجز ہیں جو ہم لوگ ان پر اگر ہم فالو کرنا شروع کریں تو بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائیں اور ایک دوسرے کے لیے محبت کا فعل ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عداوتیں محبتوں میں تبدیل ہو گئیں، یعنی کہ ہم لوگوں کو قدوتیں عداوتیں ایک دل میں کچھ ایک دوسرے کے لیے برائی رکھتے ہیں نا، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میسج سے، اپنے پیغام سے یہ بتایا کہ ایک دوسرے کے اپنے دلوں کو برائیوں سے پاک کر لیں۔ غیر اخلاقیانہ زندگی جو ہم لوگ اخلاقیات سے ہٹ کے جو کرتے ہیں، زندگی گزارنے والے خوش اخلاقی کا مجسمہ بن گئے۔ پھر یہ جہاں نثار اسلام ان تعلیمات کو لے کر اٹھے اور پورے عالم پر چھا گئے۔ ماہ ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا ہے۔ ایک شعر سے میں ذکر کروں گی، نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کے فلک ہیں روشن وہ نور تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ آج میرے درمیان کیونکہ جب میں کیونکہ ہوسٹ کر رہی ہوں پروگرام کو، میں میزبان ہوں مسکراتی صبح کی، اور میں بہت خوش ہوں کہ آج یہاں پر نعت خواں اور ایک بہت پیارے جو ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکایت، ان کی عادات و اطوار اور ہمارے ان کے پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے بہت پیارے سے کم سن سے مبلغ شیان موجود ہیں۔ السلام علیکم شیان، کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ اور نعت کے جو شعر، خوبصورت پھول، نذرانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حافظ انصار ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم حافظ، کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ چھوٹے سے تھے حافظ انصار جب میں ان کی نعتیں سن رہی تھی، اور ماشاءاللہ بھی اپنی تعلیم بھی ساتھ ساتھ جاری رکھا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی انہوں نے جاری رکھا ہے۔ تو میں ایک سب سے پہلے میں ذکر کروں گی، پلیز آپ جو ہے حافظ انصار ایک نعت سے اب آغاز کریں دوبارہ سے۔ ربیع نور شریف کی آمد سے ایک کلام پیش کروں گا۔ سما کس قدر خوبصورت ہے لوگوں، سما کس قدر خوبصورت ہے لوگوں، کہ دنیا میں خیر الانام آ رہا ہے، کہ دنیا میں خیر الانام آ رہا ہے، ابھی ظلمتوں کا جنازہ اٹھے گا، ابھی ظلمتوں کا جنازہ اٹھے گا، دو عالم کا ماہ تمام آ رہا ہے، سما کس قدر خوبصورت ہے لوگوں۔
اور ہمارے آقا کے معجزات شاعر نے شعر میں کیا خوبصورت فرمائے ہیں. کبھی چاند آقا کے قدموں میں آئے، کبھی ڈوبے سورج کو الٹا پھرائے، کبھی چاند آقا کے قدموں میں آئے، کبھی ڈوبے سورج کو الٹا پھرائے، کبھی لامکاں پر یہ محبوب جائے، کبھی لامکاں پر یہ محبوب جائے، اور کبھی گر خدا کا پیام آ رہا ہے، کبھی گر خدا کا پیام آ رہا ہے، سما کس قدر خوبصورت ہے لوگوں، البحر ولا والموج طغى، من بے کسو طوفان ہوش روبا، من بے کسو طوفان ہوش روبا، برسن ہارے رم جم رم جم، برسن ہارے رم جم رم جم، برسن ہارے رم جم رم جم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، لم یا تین نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. سبحان اللہ. حافظ انصر آپ نے ہمیں ویسے کہتے ہیں، میں صحیح بات بتاؤں، میں حافظ انصر آپ کی تعریف یہ کروں گی کہ آپ نے بہت پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کا جو آپ کا انداز تھا بہت حسین تھا. اور میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہر کسی کا اپنا انداز ہے. کوئی نعت خوانی میں کرتا ہے، کچھ شعر و اشعار میں کرتا ہے. اس کے لیے آواز کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں لیے دل کی فیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہماری آواز اچھی ہے تو ہم پڑھیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کا جہاں دل کرے آپ نبی کا ذکر جس انداز میں کہیں، شعروں میں کہیں، لفظوں میں کہیں، درود پاک میں کہیں تو آپ لے سکتے ہیں. تو اسی بات پہ سب میں کہوں گی ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اچھا، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں اور نعت خوانی بھی ہو رہی ہے، اور اب ہم یہاں پر جو ہے نا شیعان سے رابطہ کریں گے. اور شیعان جو کم سن مبلغ ہمارے شیعان موجود ہیں، میں ایک سوال کرنا چاہوں گی. شیعان ماشاءاللہ اتنا پیارا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ بتائیں اللہ پاک نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شان کس طرح بیان فرمائی اللہ پاک نے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جمعۃ المبارک بھی ہے، جمعہ مبارک. اور آپ نے جس طریقے سے مجھ سے پوچھا کہ ہم تو ذکر کرتے ہی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان اور ان کا ذکر کس طریقے سے قرآن میں بیان کیا. میں سمجھتا ہوں کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہے کہ کائنات کے تمام علماء کرام، جیسے ہمارے انصر بھائی اور ہم سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، جس طریقے سے اللہ نے اپنے محبوب کی شان قرآن میں بیان فرمائی، اس طریقے سے تو پوری دنیا مل جائے وہ شان بیان نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے حضور کی شان قرآن میں بیان فرمائی. کبھی اسریٰ بعبدہ کی
کی خاص ابدیت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. کبھی لقد جاءکم رسول کی رسالت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. کبھی یا ایھا النبی کی نبوت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. کبھی لنریہ من آیاتنا شب معراج رب سے ملاقات والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. کبھی اللہ پاک نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی مظہریت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. کبھی الیوم اکملت لکم دینکم کی امانت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. کبھی لو انزلنا ھذا القرآن کی وسعت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. کبھی یا ایھا الرسول بلغ کی بلاغت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. کبھی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کے لائق اطاعت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. اور کبھی وما محمد الا رسول کی اپنائیت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. کبھی محمد رسول اللہ کی خاصیت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا کہ دنیا کے تمام علماء کرام مل جائے حلال کو حرام نہیں کر سکتے, حرام کو حلال نہیں کر سکتے, مگر یہ آمنہ کے لال کی شان ہے کہ قیامت تک کے جس کو ہاں کہہ دے حلال ہو جاتا ہے, قیامت تک کے جس کو نہ کہہ دے حرام ہو جاتا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا کے اختیارات والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. کبھی واللہ یعصمک من الناس کی حفاظت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. کبھی لا اقسم بہذا البلد کی سکونت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. اور کبھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کے ختم نبوت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. کبھی وما ہوا علی الغیب کی خبریں دینے والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان اس طریقے سے بیان کی. کبھی والضحیٰ کے چہرے والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. کبھی واللیل کی زلفے والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. کبھی یا ایھا المزمل کی چادر تطہیر والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. اللہ پاک نے کبھی الم نشرح لک صدرک کی صدارت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. انا اعطیناک الکوثر کی کثرت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. ورفعنا لک ذکرک کے بلند ذکر والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. ولسوف یعطیک ربک فترضی کی عنایت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. واما بنعمت ربک فحدث کی شہرت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. کبھی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کے درود السلام والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. کبھی اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان اس طریقے سے بیان کی کہ وَيُزَكِّيكُمْ کی اللہ پاک کی طرف سے حکمت و علم والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. کبھی اللہ پاک نے الیوم اکملت لکم دینکم کی امانت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. اور کبھی اللہ پاک نے قرآن میں اس طریقے سے محبوب کی شان کو بیان فرمایا کہ کیا ہی کہنا ہے. اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. انبیاء کی امامت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. انبیاء کی امامت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. کبھی اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان بیان کری تو وہ مبشرہ کے ذریعے جنت میں لے جانے والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. وہ نذیرہ کے ذریعے جہنم سے بچانے والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا اللہ پاک نے. اور کبھی آخر میں کبھی اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان بیان کی تو یا ایھا الرسول نعرہ رسالت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کیا. یہ حضور کی شان ہے. ہم جتنا ذکر کرتے رہیں حضور کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا. اللہ نے پورا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کا اخلاق کیسا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا, جو کچھ قرآن ہے وہ حضور کا اخلاق ہے. سبحان اللہ. انہوں نے مبلغ نے ساری بات ہی ختم کر دی کہ آپ ہماری آخری کتاب ہے کلام الہی, یعنی کہ ہماری قرآن پاک ہماری اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نازل فرمائی, اور وہ ہمارے لیے سب تمام باتوں کا ایک میسیج ہے. وہ سارا پیغام قرآن پاک میں آ گیا ہے, اور وہ ہمارے لیے ایک ایسی کتاب ہے جس کو اگر ہم اس کا ترجمہ پڑھ لینا تو ہمیں اپنے نبی کے بارے میں اور ان کی سنت کے بارے میں سب پتہ چل جائے گا. اس میں ہر اخلاقیات, شوہر بیوی کا تعلق, بچے کے ساتھ ماں کا تعلق, ہمارے پیدا ہونے کا تعلق. تو جب انہوں نے کہا نا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, اور ابھی انہوں نے پوری تعریفیں کی, تو میں کہوں گی نا سمندروں کی روشنائی بنائی جائے, شاہی نا سمندروں کی روشنائی بنائی جائے, درختوں کے قلم تراشے جائیں, تو پھر بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں بیان کر سکتے, پاسبل ہی نہیں ہے. تو بس اس پوری اللہ پاک نے پوری کائنات اس نبی کے سرکار دو عالم کی جو ہے قدموں کی ہمیں سمجھ لو ہمیں عنایت فرما دی ان کے صدقے میں, اور اللہ پاک ہم سب پر جو ہے کرم کرے اپنے نبی کے صدقے میں. اچھا بات کروں گی حافظ انصر اور مبلغ کمسن جو ہے ہمارے شیان موجود ہیں, اور ہم اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اچھی بات آپ تک پہنچائیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتی چلوں کہ انشاءاللہ پیر کو بروز پیر 13 ربیع الاول ہوگا, لیکن ہم نے اس اسپیشل ٹرانسمیشن 12 ربیع الاول کی مناسبت سے خواتین کا ایک میلاد کا جو ہے اہتمام کیا ہے.
تمام خواتین جو نعت خواہ ہیں وہ اس وقت موجود ہوں گی پیر کو, تو وہ دیکھنا پروگرام نہ بھولیے گا. سرکار کی محفل ہم نے سجانے کی کوشش کی ہے, کیونکہ ہمارے اوقات نہیں ہیں ہم نبی کی سرکار کی محفل سجا سکیں, تو اسی لیے ہم مسکراتی صبح اور میٹرو ون کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواتین کی ایک محفل کا انعقاد کریں. پیر کو پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا صبح 10 سے 12. اچھا, بات کر رہے ہیں ہم نبی سرکار کی محفل کی, اور آپ نعت پڑھنے جاتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ حافظ, تو کیسا لگتا ہے ذکر نبی کرتے ہوئے؟ یہی محسوس ہوتا ہے کہ دیکھتے ہوئے کہ ایک علاقے کے اندر ایک ایریا وائز جہاں محفلیں ہوتی ہیں تو 10 گھروں کے اندر محفلیں نہیں ہو رہی ہوتی, ان 10 گھروں میں سے ان 5 کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ حضور کی محفل سجاتے ہیں. سبحان. تو یہ حضور کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ حضور کی ثناخوانی کرتے ہیں اور حضور کی محفل سجاتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا جی, جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ذکر جاری و ساری رہے گا اور ہمیشہ ہماری زبان ان کے نام سے تر رہے گی. تو میں شایان سے ایک جاتے جاتے ایک میسج لینا چاہوں گی. مجھے کچھ اچھا سا ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات جو, ایسے تو ساری باتیں اچھی ہیں, جو آپ کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے, وہ کون سی بات آپ کے دل میں ہے؟ جی, آج نے یہ بہت اچھی بات کی کہ میں آج ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم میلاد مناتے ہیں, میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں. دیکھیں میلاد مصطفیٰ صحیح ہے ہم منا رہے ہیں, لیکن ربیع الاول تک ہم نے میلاد منایا, کیا میلاد ختم ہو گیا؟ نہیں, میلاد تو پورا سال جاری رہنا چاہیے. ہمیں میلاد پورا سال جاری رکھنا چاہیے, اور کس طریقے سے رکھنا چاہیے؟ وہ اس طریقے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل کر کے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کر. اور ذرا میں ایک ناظرین کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم محافل مصطفیٰ سے جاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, برکتیں ہیں, رحمتیں ملتی ہیں اس سے, لیکن کاش ہماری محفلوں میں وہ چاشنی اور وہ روشنی آ جائے کہ کوئی ہماری محفل سے اٹھے, اپنی باپ کے پاس جائے کہ باپ آج میں نے اتنی غلطیاں کری, خطائیں کی آج تک, مجھے معاف کر دے. باپ کہے بیٹا میں نے تجھے معاف کیا, میں تجھ سے راضی ہوں, مگر یہ تو بتا تو نے اتنی اچھی بات سیکھی تو سیکھی کہاں سے؟ وہ کہے کہ ابو جی آپ کو نہیں پتا کہ رات میں نے ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا کہ باپ راضی تو رب رحمان بھی راضی. کاش ایسا ہو جائے کہ ہماری محفل میں سے کوئی اٹھے, اپنی ماں کے پاس جائے کہ کہے ماں مجھے معاف کر دے, آج تک میں نے جتنی نافرمانی کی, ماں سینے سے لگا کر یہی کہے گی بیٹا میں تو تجھ سے پہلے ہی راضی ہوں. لیکن یہ احساس والی باتیں آئی تو آئی کہاں سے, سیکھی تو سیکھی کہاں سے؟ کیونکہ امی جان رات ان کا میلاد سنا ہے کہ جن کی بارگاہ میں ان کی رضائی والدہ بھی آئے تو کاندھوں سے چادر اٹھا کے زمین پر رکھ دے کے بچھا دیتے ہیں. کاش ہماری محفلوں میں ایسا آ جائے کہ کوئی تاجر, کوئی کاروبار کرنے والا, ہمارے بھائی کاروبار کرنے والے یہ اپنے دل میں سچا عہد کر لے کہ ہم کبھی بھی ہمیشہ سچ بولیں گے, کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں گے, وعدہ خلافی نہ کریں گے. اس کے برابر والے سیلس مین بولے آج بھائی خیریت تو ہے, تم کیا کہتے ہیں جھوٹ نہیں بول رہے, سچ بول رہے ہو, کاروبار سچائی سے کر رہے ہو. وہ بولے تمہیں نہیں پتا رات ان کا میلاد سنا ہے کہ جنہوں نے فرمایا سچے اور امانت دار تاجر کل انبیاء کی صف میں کھڑے کیے جائیں گے, انبیاء کی صف میں کھڑے جائیں گے. کاش ہماری محفلوں میں ایسا روشنی پیدا ہو جائے. یہ بھی ایک میلاد ہوتا ہے. ہم یہ والا میلاد کب منائیں گے کہ ہم یہ والا بھی میلاد ہمیں منانا ہے کہ ہم صبح فجر کی نماز میں جائیں, مولوی صاحب ہمیں مبارکباد دیں کہ بیٹا واہ مبارکباد ہو, آج صبح فجر کی پہلی نماز وہ بھی جماعت کمال کر دیا. ہم کہیں مولوی صاحب, حضرت صاحب آپ کو نہیں پتا رات ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میلاد منائیں, یہ بھی ایک میلاد ہے. ہمیں میلاد سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے منانا ہے. جھنڈیاں لائٹیں لگا کر چراغا کر کے یہ ہمیں یہاں سے شروع ہونا ہے, اور ہمیں کہاں پر ختم کرنا ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل سیرت مصطفیٰ ہے, تو سیرت مصطفیٰ کو اپنا ہے. بہت شکریہ, دل میں اتر گئی بات, آپ کی دل میں اتر گئی. اللہ پاک آپ سب کو, ہم سب کو یہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ, دل سے میں آپ کا بہت شکریہ کرتی ہوں شایان, اور حافظ انصر آپ کا بہت شکریہ. اور جاتے جاتے ایک نعت سے ہو جائے. درود و سلام کا دن ہے, جمعہ مبارک کا. سحر کا وقت تھا, معصوم کلیاں مسکراتی تھی,
ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ اور حشر کے دن پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو بچاتے جائیں گے، وسعت دی ہے سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا کے دو جہان کے غم خوار آ گئے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ذکر محمد کرنے کی زبان عطا دیں۔ فرمائے میری زبان میں الفاظ جیسے کہ اللہ پاک ہم سب کو ذکر محمدی پڑھنے کی، سنانے کی، سمجھنے کی وہ زبان عطا کر دیں، اور آج وسلم کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا واہ خدا، اتنے سارے الفاظ ہوتے ہیں، دل کرتے ہیں محمد کے ذکر میں بولتے ہی چلے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معنی ہے وہی ایسا ہے کہ بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ پتہ ہے کیوں میں نے زبان کی بات کی؟ جب اللہ پاک نے میں پہلے اپنے بھائی سے انٹروڈکشن کرواؤں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں، تو اس وقت موجود ہیں اسلامک کراچی یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز میں ماشاءاللہ ماسٹر کیا ہے محمد اسد ایوب۔ السلام علیکم، کیسے اسد بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ بس فرسٹ کلاس۔ اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہ قدرتی ایک تعلق قائم کر دیتا ہے اور ایک احتراماً رشتے بن جاتے ہیں۔ اور میں ابھی جو آپ نے زبان کی بات کی، تو جب اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جب زندگی کہتے ہیں روح قبض کر دی، تو پھر کیا ہوا کہ وہ یہاں سے دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ ہمارے لیے تو روح پوش ہوئے، لیکن وہ ہم سے اتنی اپنی امت سے محبت کرتے تھے۔ با خدا یہ لفظ جب میرے ذہن میں آ رہے تو میں سوچ رہی تھی، کہتے ہیں ان کے لب ہل رہے تھے
آخر میں ان کی جب انتقال فرما گئے تو ان کے میرے آنکھوں میں آنسو سے آ گئے، تو ان کے لب کیا ہل رہے تھے کہ اے اللہ پاک میری امت کی بخشش عطا فرمانا، کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کہتے ہوئے اس دنیا میں آئے۔ یہ اسی لیے شاعر بھی کہتے ہیں کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بظاہر اس دنیا میں تشریف لائے تو جب سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بظاہر جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے تو اپنی امت کی بس بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پر جا کر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی اختیار کر گئے تھے، کیونکہ وہی جب آنے لگتی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کی طرف جاتے تھے، تو غار حرا کی طرف جاتے تھے، جبل نور کی طرف۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روتے تھے اس کے لیے، ہم گناہگار امتیوں کے لیے کہ اللہ میری امت کی بخشش فرما، میری امت کے گناہوں کو بخش دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا رونے پر اللہ رب العزت جبریل علیہ السلام کو نازل کرتا تھا کہ اے جبریل میرے محبوب کو کہو کہ اتنا نہ رویا کر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام پڑھ کر ان کو راضی رکھنے کی توفیق عطا اسد بھائی فرمائے۔ بڑی اچھی بات، ابھی یہاں پہ شایان بیٹھے تھے، انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں یہ جو محفلیں تو صرف ایک ربیع الاول میں نہیں بلکہ ہمیشہ یعنی کہ پورے سال ہونی چاہیے، اور اس میں بہت پیارے پیارے اس بچے نے میسج دیے کہ ہم جب محفل سے جاتے ہیں تو ہم جا کے اپنی غلطی کی اصلاح کریں اور منسوب کریں اس میلاد سے کہ ہم چھوٹی سی کوئی غلطی کریں کہ چلیں بھائی میں نے آپ کو معاف کیا، وہ کہیں بھائی کیوں معاف کر دیا؟ تو بھائی میں ابھی جو آیا ہوں ایک اپنے محمد کی محفل سے آیا ہوں، تو ان کا میسج یہ تھا کہ تم اپنے دل سے ان کو معاف کر دو، تو اس لیے معاف کرو تو کتنا ریلیونٹ ہوتا ہے، کیونکہ جب اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کی، مغفرت کی، اللہ پاک سے گزارش کر رہے ہوتے ہیں نا کہ بھئی اللہ پاک میری امت کو معاف کر دے، تو اس کا مطلب ہے سب سے بڑا میسج ہے کہ دوسرے کو معاف کر دینا۔ تو جو ہم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں اس نے دوبارہ سے غلطی کی، اب نہیں، ہم سگے بہن بھائیوں کو معاف نہیں کرتے۔ انسان کو چاہیے کہ جس طریقے سے وہ اپنی خطائیں، اپنی غلطیاں کر کے اللہ رب العزت سے ہر مرتبہ یہی چاہتا ہے کہ اللہ مجھے اس گناہ پہ معاف کر دے، اس خطا پہ معاف کر دے۔ تو جس طریقے سے ہم اپنے رب سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں۔ بے شک، اور اس پہ ایک نعت ہمیں میرے پیارے بھائی سنا دیجئے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبی جو میرا بھلا کرے، وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میری مغفرت کی دعا کرے، مجھے بھول جائے وہ حشر میں، مجھے بھول جائے وہ حشر میں، میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ
کہو اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. جزاک اللہ. اچھا، بات نبی کا ذکر ہے، وہ پتہ نہیں کیا اللہ پاک نے، ہم محفلوں میں بھی جاتے ہیں، پھر آخر میں ایک دعائیہ کلمات بھی ادا کیے جاتے ہیں، اور لوگ اپنی جو اپنے حبیب کے سرکار کے صدقے میں اللہ پاک سے معافیہ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی سرکار بلاتے ہیں. اچھا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کم. میری بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذوالفقار علی حسینی بھائی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرما. انہوں نے اس کلام کو پڑھا، آج وہ ہمارے درمیان بظاہر موجود نہیں ہے، لیکن ان کی پڑھی ہوئی نعتیں انشاءاللہ تا قیامت ہمارے درمیان رہیں گی. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. جو دل سے ہے مائل پیغمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا. کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا. اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے. اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. اللہ پاک سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کرے. سب کے لوگوں پر اللہ پاک زبان پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود نصیب کرے. جس کے صدقے میں، جس درود کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ پاک سب کو ذکر محمدی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ لوگ ابھی یہ پورا مہینہ ہے، جتنا بھی درود پڑھیں گے اللہ پاک اس کے 70 درجے آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے. آج جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن شب جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. آپ سب جتنے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، پیرنٹس اگر دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی میری درخواست ہے کہ جب تک آپ دیکھیں اپنے گھر کا ماحول خود نہیں بنائیں گے، باہر سے آ کے کوئی آپ کے گھر کا ماحول کریٹ نہیں کرے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 times ان اے ڈے آپ اپنے بچوں کو درود پاک پڑھنے کی تلقین کریں، اور کہیں کہ بیٹا یہ درود پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جاتا ہے، جن کے ہم امتی ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں. تو جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، آپ کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. بے شک جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس روئے زمین پر تمام ریت کے ذرات گن سکتا ہوں. اللہ اکبر. بارش جتنی ہوتی ہے میں اس کے قطرے گن سکتا ہوں. جتنے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں درخت بنائے ہیں میں ان کے پتوں کو گن سکتا ہوں. سبحان اللہ. فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے اس امتی پر اللہ رب العزت کی رحمت کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا
کہ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا امتی ایک مرتبہ آپ پر درود پاک پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے میں اس کو نہیں گن سکتا. تو آپ یہ اندازہ لگائیے آج جمعے کا دن یوم جمعہ نور جمعہ آپ سب کو بہت مبارک, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل یوم ولادت بھی ہے انشاءاللہ بہت مبارک رات ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں. اور جمعے کے دن بالخصوص آج کا جو دن ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے, معاشرے میں دیکھا گیا ہے چاہے خواتین ہو چاہے مرد باب ہوں بہت کانشیس ہوتے ہیں ہماری اسکن اچھی ہو جائے ہمارا چہرہ اچھا ہو جائے, بہت سارے ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ جمعے کے دن لازم و ملزوم کر لیں اس بات کو کہ سورہ کہف پڑھیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے کے درمیان اس کے لیے ایک نور روشن کرتا ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں جو شخص اس کو پڑھ کر سورہ کہف کو پڑھ کر اور اپنے اوپر دم کرتا ہے, اپنے چہرے کے اوپر دم کرتا ہے, انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ انشاءاللہ لوگ آپ کو کہنے لگیں گے یار آپ کا چہرہ کتنا نور ہے. اسد بھائی آپ کے چہرے پہ بھی بڑا نور ہے, مجھے لگ رہا ہے سورہ کہف کی برکت ہے. محبت ہے آپ کیسے, اللہ پاک آپ کو اسی طرح نظر بد سے بچائے, ان چیزوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جادو ٹونے عملیات سفلی اور طرح طرح کے جتنے حاسدین کے حسد سے شریروں کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے. پورا قرآن ہی ہمارے لیے ایک میسج ہے ہر چیز کی اپنی فضیلتیں ہیں, سورہ واقعہ کی, سورہ رحمان کی, سورہ کہف کی. تو سورہ دخان, سورہ جمعہ, سورہ کہف بالخصوص آج جمعے کے دن ضرور پڑھیں اور اپنے بچوں کے اندر بھی عادت ڈالیں کہ وہ پڑھیں. اور میں کہتی ہوں اتنی برکت ہے اس کے اندر, اگر روزانہ سورہ یاسین کا آپ جو ہے پڑھیں اور سورہ رحمان اپنے گھر میں بلند اس میں ساؤنڈ میں بھی آپ کہتے ہیں نا جیسے لگا کے سننے اور یا تو پڑھیں جتنا اونچی آواز میں, تو اتنے آپ کے گھر میں پتہ ہے یہ جتنی سورہ رحمان سے یہ جو حشرات ہوتے ہیں نا جیسے ہم کہتے ہیں کاکروچ ہو گئے چھپکلیاں ہو گئی, باخدا میں کہتی ہوں اس کا بھی پریکٹیکل میں بتاؤں سورہ رحمان کی اتنی برکت ہے کہ آپ کی یہ تمام چیزوں سے آپ نا بالکل سیف رہیں گے. تو سوچے جب ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو نظروں سے بھی بچ سکتے ہیں. حالیہ دنوں تو بہت ساری ریسرچ ایسی سامنے آئی تھی کہ بہت سے پاکستان کے اور پاکستان سے باہر ہاسپٹلز میں آئی سی یو میں وینٹیلیٹرز پہ جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے سورہ رحمان کو ایک تحقیق کے مطابق کہ جب انسان سورہ رحمان کو سنتا ہے تو بہت ساری رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور بہت سارے ایسے پیشنٹس جو وینٹیلیٹرز پر ہیں, آئی سی یو میں ہیں, بیماری کی حالت میں ہیں, ان کا ذہن نہیں چل رہا, مفلوج ہوئے ہوئے, دیکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سماعت کی برکت سے, قرآن پاک سننے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی بیماریاں دور کرتا ہے. تو بہت سارے ہاسپٹلز میں تو ماشاءاللہ یہ پلے کی جا رہی ہے. اچھا اسد بھائی میں ایک اور بھی میں چاہوں گی کہ جب لوگ آپ لوگ سورت سنیں تو ترجمہ ضرور سنیں. بیسکلی ہمارے لیے وہ ترجمہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ پاک اپنی وحدانیت بیان فرما رہا ہے. اللہ پاک ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم پیدا کیسے ہوئے اور ہماری تخلیق, اور وہ جب چاہے پیدا کر سکتا ہے, جب چاہے ہمیں جو ہے کہتے ہیں نا دنیا سے نست و نابود کر سکتا ہے. وہ بڑا ہی جو ہے ہمارا وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جب انسان کسی کو قبر میں اتارتا ہے تو 3 مٹی ڈالنے کا حکم ہے. جب انسان مٹی ڈالتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا, اسی مٹی میں لایا اور اسی مٹی سے تمہیں اٹھائیں گے. لیکن انسان کی اوقات پتہ کیا ہے, نہ وہ پیدا ہو کے نہا سکتا ہے, نہ مرتے ہوئے نہا سکتا ہے. اس کے علاوہ میں کہتی ہوں انسان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اور انسان کو یہ غرور و تکبر اشرف المخلوقات کو تو سوٹ ہی نہیں کرتا. غرور و تکبر تو اللہ رب العزت کی چادر ہے نا, بس اس کے لیے انسان کا تو بس یہ کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور ہر نعمت کا شکر ادا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, بے شک تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. بس میری نعمتوں کی کفران نعمت نہ کرنا ورنہ میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نا یا اللہ تعالیٰ کہ تو نعمتیں اگر دے تو کفران نعمت سے بھی ہم سب کو محفوظ فرما, اور جو ہے نا نعمتوں کی چھن جانے سے بھی ہم سب کو محفوظ فرما. اسد بھائی گفتگو انشاءاللہ ہم ڈے بائی ڈے جاری رکھیں گے, اور نبی کا ذکر تو کبھی پاسبل ہی نہیں کہ ہم کمپلیٹ کر سکیں, وہ تو ذکر جاری رہے گا. تو آپ کا آنے کا بہت شکریہ. جاتے جاتے ایک نعت سے ہو جائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دیے
دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راہ ویلکم بیک مسکراتی صبح کے ساتھ میں ہوں سبھی، اور میرے تمام ویورز اور میرے چاہنے والے سب کو بہت بہت جی ہاں بہت ساری خوشیاں مبارک ہو، کیونکہ سب جگہ پر کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اور بہت اچھا ہمارے تمام جو ہیں لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے کچھ سیلیبریٹی ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو ان میں ایک بہت ہی سپر اسٹار ہیں مائرہ خان، پاکستان کی بہت ہی زبردست جو ہیں سپر سٹار ہیں اور بہت پیاری ایکٹنگ کرتی ہیں۔ ان کے لیے ایک خوبصورت سا میرے ناظرین کے لیے ایک میسج ہے، کیونکہ ہم ان کے لیے انہوں نے جو کام کیا ہے اس کو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ جی مائرہ خان کا ایک زبردست قسم کا کام ہے جس کو بہت سارے لوگوں نے سراہا ہے، تو میں وہ کیا کام ہے وہ بتانا چاہتی ہوں۔ جو قوم کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کی نامور اداکارہ مائرہ خان کو اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے مہاجرین کی خیر سگالی کا سفیر مقرر کیا ہے۔ بڑے فخر کی بات ہے، ہم انہیں مبارکباد پیش کریں گے۔ مائرہ خان کا کہنا ہے کہ مجھے اپنی دھرتی ماں پر فخر ہے، یعنی پاکستان پر فخر ہے، جس نے 40 برسوں سے مہاجرین کے لیے اپنے ہاتھ کھول رکھے ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں مائرہ خان، اور بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو جو ہے یہ اعزاز ملا ہے اور آپ نے مہاجرین کے لیے جو ہے یہ اقوام متحدہ سے خیر سگالی کا ایک تعلق قائم کیا ہے۔ بہت شکریہ، اور ہم سب کو جو ہے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، مائرہ خان کے لیے دعائیں بہت زیادہ۔ اور بات کریں گے ہم اپنے مارننگ شو مسکراتی صبح کی جانب سے بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اچھا یہ تو ہو گئی مبارکباد، لیکن ہمارے کچھ چاہنے والے ہیں اور ہمارے مارننگ شو کو دیکھتے ہیں، بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اور یوتھ کے موٹیویشنل جو ہے اسپیکر بھی ہیں، یوتھ کو بہت پروموٹ کرتے ہیں، انسٹیٹیوٹ رن کر رہے ہیں۔ تو عمران خلیق آپ کو السلام علیکم اور بہت بہت مبارک ہو، آپ کی سالگرہ ہے۔ اور عمران خالق جو ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ جو بھی یوتھ کو پروموٹ کرتا ہے وہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، وہ ہمارا فخر پاکستان ہے۔ تو عمران خلیق آپ کو اگین سالگرہ مبارک ہو۔ چلیں جی یہ ہو گیا ہے میسج بہت سارے، تو بات کریں گے ہم اس وقت کون ہے جی ہمارے درمیان کون ہے، وہ پرسن ہے۔ اچھا جی ہم ان سے ملوانے سے پہلے، کیونکہ ہیلتھ سیگمنٹ میں ملوانے سے پہلے ایک چھوٹا سا دیکھتے ہیں پیکیج۔ Pakistan has set an example for the world, where a country has hosted refugees for the last 40 years, 4 decades. This is one cause, because I feel so strongly about it, this is something that I want to talk about, especially as Pakistan's UNHCR National Goodwill Ambassador. They're resilient people, they have defied all odds, and they're hopeful. They actually are hopeful. And from now on, all we have to do is not give up. This cause is not limited to a country and should not be limited to a country. So I think first and foremost, there should be some sort of responsibility sharing. ویلکم بیک مسکراتی صبح کے ساتھ میں ہوں سبھی، اور ہمارے ملک میں سب لوگ جو اچھا کام کرتے ہیں وہ ہمارا فخر پاکستان ہے، چاہے وہ کسی بھی پروفیشن سے بلونگ کرتے ہوں۔ تو بات کریں گے ابھی جو ہے وہ ہیلتھ سیگمنٹ ہے، اور کون موجود ہوتے ہیں؟ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری ایوری فرائیڈے، اور ہی از ہربلسٹ، اور حکمت سے ان کا ہی نہیں ان کے پورے آباء و اجداد، ان کی فیملی کا پشت در پشت ایک گہرا تعلق ہے۔ السلام علیکم حکیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا آپ ہمارا فخر پاکستان ہے، صحیح کہا جی؟ اللہ کی رحمت ہے، آپ کی دعائیں ہیں، آپ نے جو اعزاز دیا ہے۔ اور ابھی دیکھیں مائرہ خان نے بھی کام کیا، ہمارے ملک میں جو بھی اچھا کام کرتا ہے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل، مائرہ خان نے جو ہمارے سفیر کی حیثیت اختیار کی ہے اور مہاجرین کے حوالے سے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ بھی قوم کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہماری خاتون باقاعدہ سفیر کی حیثیت سے اقوام متحدہ میں منتخب ہوئی۔ اچھا جی ہم بات کریں گے کیونکہ ہیلتھ کا ہے، اور آج میں نے دیکھا آپ نے کچھ میڈیسنز کا اضافہ نہیں کر دیا، پریزنٹیشن لائک زیادہ نہیں ہو گئی؟ ہاں کچھ لوگوں کے پیشنٹ جب آتے جا رہے ہیں تو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ کون کون سی پرابلمز ہیں۔ کچھ موسم کے چینجنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے
وہ کچھ ہماری پروڈکٹ میں اضافہ ہوا ہے، شہد ہے جو بالکل پیور ہم نے اس کو کیا ہے، کیونکہ خالی شہد جو ہے ملنا بہت مشکل ہے، اور اس وقت ہم نے اپنی عسکری لیبارٹری کا جو شہد ہے وہ بھی پیش کیا ہے. اور اچھا انہوں نے آتے ہی مجھے نا ایک ٹافی مجھے دی اور میں نے کھائی اور میں نے اتنی مزے کی لگی، میں نے چھوڑی ہی نہیں، وہ ریپر ہی ابھی رہ گیا صرف. اور یہ میں نے کہا یہ کیا چیز ہے، تو انہوں نے کہا یہ کھجور کی ٹافی اور اس کے اوپر بڑے تل وغیرہ لگے ہوئے تھے. یہ تو بچوں کو، تو بچے تو دوسری ٹافیاں ہی بھول جائیں. ایگزیکٹلی بالکل اس قسم کی جو ہے آنی چاہیے جو ہمارے کڈ کے حوالے سے ایسی جو آرگینک ہوں، ٹافی ہوں، اور بچے اور کچھ میڈیسن بھی ایسی میرے پاس ہیں جو بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور دوا کے ساتھ وہ طاقت کی بھی چیز ہوتی ہے اور اس میں ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. تو ربیع الاول کا حوالہ سے ایک آج میں آپ کو نعت کے چند اشعار سنا دیتا ہوں سبحان اللہ. تاکہ یہ اچھا آپ دیکھ رہے تھے ہمارا پروگرام سٹارٹ جب ہوا تھا پروگرام؟ آج بہت اچھا زبردست پروگرام رہا. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو میری اپنی نعت ہے، اس کے چند اشعار ہیں کہ لبوں پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے، ہائے 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 سبحان اللہ. لبوں پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے، مبارک باد کا افلاک سے پیغام آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تصور میں پہنچتا ہوں جو دربار رسالت میں، تصور میں پہنچتا ہوں جو دربار رسالت میں، سبحان اللہ. بڑی تسکین ملتی ہے، بڑا آرام آتا ہے. سبحان اللہ. ویسے ایک میرے بات کانوں میں آ جاتی ہے آواز اذان جس دم، ہائے ہائے میرے کانوں میں آ جاتی ہے آواز اذان جس دم، زمانہ کیف کا مستی کا میرے نام آتا ہے. سبحان اللہ. لبوں پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے، مبارک باد کا افلاک سے پیغام آتا ہے. آپ کو پتہ آپ کتنے پیارے سبحان اللہ شعر ہیں، لیکن میرا دل کر رہا تھا آپ اس کو جو ہے اپنے طرز میں سنائیں. تو یقین کریں اتنے پیارے شعر ہیں، بہت پیارا انداز ہے. تو ایسے ہوتا ہے نا زبان پہ جس وقت محمد کا، میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کو اس انداز میں پڑھوں ریلی. اور انشاءاللہ یہ آپ مجھے شعر بھیجیے گا تو ہم اس کو طرز میں بنائیں گے اور بھی خوبصورت ہوگا. اور پیر کو انشاءاللہ ان شعروں کو میں دوبارہ دہراؤں گی اور آپ کے نام سے منسوب کر کے دہراؤں گی. تو محفل میلاد کا انتظام کیا ہے 13 ربیع الاول کو پیر والے دن خواتین کا 2 گھنٹے کا لائیو شو ہوگا، دیکھنا نہ بھولیے گا. منڈے کو میلاد ہے خواتین کا لائیو مارننگ شو میں اسپیشل ٹرانسمیشن تو ہم نے ایک انعقاد کیا. اچھا بات کریں گے ہم آپ کی جو پروڈکٹ کی، اور یہ ساری ہربل ہیں. آپ نے ہمیں ایک فش کے بھی آئل کے کیپسول بتائے تھے، وہ آپ کی کوئی فش کا نام تھا؟ ڈونا فش ہے. ڈونا فش جو ہمارے اسکن کے لیے بھی، ہیئر کے لیے بھی بہت ضروری ہے، ہمارے ہارٹ کے لیے بہت اچھے، وہ مجھے بہت اچھے لگے تھے. اچھا میں 2-3 دن بیمار رہی ہوں تو آپ نے مجھے عسکری گرین جو ہے وہ 2 کیپسول، پہلے تو وہ 1 ڈوز تھی لیکن اپنے کا 2 کھائیں تو اس سے بڑا ذرا سا امیون سسٹم بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے، یعنی کہ لڑائی ہو جاتی ہے بیماری کے ساتھ فائٹ کرنے کی ہمت بڑھ جاتی ہے. بالکل بالکل. یہ میں ناظرین کو بتاتا ہوں کہ عسکری گرین جو ہے یہ واقعی بہت زبردست چیز ہے اور بڑی جلدی لوگوں کو بستر سے نکال دیتی ہے، کھڑا کر دیتی ہے. اس کے اندر 22,000 فائٹو نیوٹریشنز ہیں اور یہ اس وقت دنیا کی سپر میڈیسن ہے. یہ سمجھے کہ یہ کینسر، ہیپیٹائٹس، شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ پرابلم، برین بلاکیج، اسپائنل کارڈ، سروائیکل یعنی گردن اور ریڑھ کی ہڈی کے موڑوں کو باقاعدہ یہ ہڈیوں کو پلستر کر دیتی ہے. اس میں 12 قسم کے کیلشیمز ہیں اور 12 قسم کے مشروم ہیں. اس میں مختلف سبزیوں، پھلوں کے ایکسٹریکٹ ہیں، پھولوں کے بھی ایکسٹریکٹ اس میں موجود ہیں، اور اس میں جواہرات اور اس میں امبر، مشک، زعفران وغیرہ موجود ہے. اس میں یہ سمجھیں کہ 141 کمپوننٹ موجود ہیں، اور 141 اگر پروڈکٹ کھائی جائیں تو کھائے نہیں جائیں گے. ایگزیکٹلی. اگر ہم کچھ تھوڑا سا بھی کچھ چیز کھا لیں تو ہم انف ہو جائے گا، ہم سے کھایا نہیں جائے گا. یہ نعمت خداوندی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ڈینگی، میں نے دیکھا کہ ڈینگی کے مریضوں کے لیے یہ ایک بہت زبردست چیز ہے، کیونکہ یہ پلیٹلیٹس جو ہے بڑی جلدی پیدا کرتی ہے. 2 سے 3 دن کے اندر جو ہے 2 سے 2.5 لاکھ 3 لاکھ پلیٹلیٹس جو ہے وہ باڈی کے اندر پیدا کر دیتی ہے. چھین لو یہ پروڈکٹ، چھین لو ان کے ہاتھ سے. اب آپ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ڈینگی سے بچنا چاہتے ہیں وہ بھی
اس پروڈکٹ کو استعمال کریں. اوکے. اس میں اگر ایک کیپسول روزانہ صبح شام استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ڈینگی سے بھی محفوظ رہیں گے, بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. یہ نہ صرف بیمار استعمال کریں بلکہ صحت مند لوگ بیماریوں سے بچنے کے لیے اور مزید اپنے توانائی حاصل کرنے کے لیے. میں نے دیکھا کہ چہرے کو سرخ و سفید کر دیتا ہے, سمجھے نا, اور بالوں کا گرنا, ایون کہ نظر کی کمزوری اور وائٹل جو ہے پاور پیدا کرتا ہے. ازدواجی معاملات میں بھی بہت یہ ساتھ دیتا ہے. اچھا میں یہی بات آپ نے کہا نا کہ جیسے ابھی گفتگو کی, کیونکہ مجھے بھی بخار ہوا, میں سمجھی ڈینگی وہ تو نہیں ہوا لیکن فیور ہوا, ہڈیاں اور دل ایسا سست ہو جاتا ہے اور ایسے نڈھال پن آتا ہے, لیکن مجھے اس کا ذہن میں نہیں, میں بس وہی بات ہے کہ انسان کو ڈر ہوتا ہے. آپ بچ گئیں بہت ساری مسائل سے نا, ایک دم آپ نے 2-4 دن بھر میں کیپسول کھا لیے تو آپ کو وہ جو کچھ اثرات تھے کسی بھی مسئلے کے وہ باڈی سے نکل گئے. بے شک, اور فوراً بلڈ ٹیسٹ کروائیں. اور جو اس طرح انہوں نے بتایا نا کہ یہ عسکری گرین جو, اچھا مجھے بہت اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, اوپر سے آپ کی جو ہے امیون سسٹم بڑا اسٹرانگ, اور سب سے امپورٹنٹ جس کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے اس کی جو ہے بیماری سے لڑنے کی صلاحیت ڈبل ہو جاتی ہے. جی جی بالکل, میں خود یہ استعمال کرتا ہوں اور میں کبھی بھی اپنے آپ کو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو 25, 26, 50 سال کا محسوس نہیں کرتا, بلکہ 25-30 سال کی اپنی جو ہے باڈی محسوس کرتا ہوں. ایک بات بتاؤں, اسی طرح میں ایکٹیو ہوں. نہیں, آپ نے اپنی عمر یہیں پہ روک دی ہے. اچھا میں آپ نے کہا ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے. مجھ سے زیادہ ان کی اسکن گلو کر رہی ہوتی, میں صحیح بات بتا رہی ہوں اپنے ناظرین کو. ان کی اسکن زیادہ, ایک تو دیکھیں رنگ کمپلیکشن اتنا جو ہے نا کاؤنٹیبل نہیں ہوتی, اسکن اچھی شائن فل ہونی چاہیے. ہمارے درمیان ایک کالر ہے کامران فرام کراچی. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. یہ حکیم صاحب سے پوچھنا ہے کہ یہ جو میڈیسن ہے ان کی کہاں ایک تو دستیاب ہوں گی, اور دوسرا یہ کہ شوگر کے سلسلے میں کون سی میڈیسن کھا سکتے ہیں, کون سے, کیا شوگر کے لیے کنٹرول. بہت اچھا سوال کیا. جی سوال کا جواب. جی ہاں, ایک تو یہ کہ یہ جو ہے نا عسکری گرین ہم نے مارکیٹ میں نہیں دی. اس کی وجہ یہ کہ ایک تو یہ بہت مشکل سے تیار ہوتی ہے, بڑی لمیٹڈ اس میں ہے رینج میں, اور یہ صرف آپ کو ہم سے ملے گا. اور میرا کلینک ہے راشد منہاس روڈ پر گلستان جوہر میں لاسانیہ ریسٹورنٹ کے پاس, گلیمر موبائل مال یہاں موجود ہے. اور یہاں سے آپ منگوا بھی سکتے ہیں, بذریعہ TCS منگوا سکتے ہیں, ہوم ڈیلیوری فری ہے. اور شوگر کے حوالے سے یہ بہت لاجواب دوا ہے شوگر کی, یعنی میں نے ابھی بتایا کہ یہ بہت سارے امراض کو کنٹرول کرتی ہے, اور یہ آپ کے لیے ایک نعمت خداوندی ہے, میری زندگی بھر کا نچوڑ ہے, کیونکہ میری 11 نسلوں سے حکمت کا سے وابستہ ہوں. میرے پردادا مسیح الہند حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی جو کہ ملکہ وکٹوریہ کا انہوں نے علاج کیا, جارج ہشتم کا علاج کیا, اور اسی طریقے سے ان کا حکیم اجمل خان کے استادوں میں بھی شمار ہوتا ہے. اچھا جی, آپ نے ایک اس کا مجھے بتایا جو ہے عسکری گرین, یہ تو آپ کی بہت ہی, جس میں 140 سے زیادہ اس میں ہربس کا استعمال کیا گیا. اچھا مجھے ایک اور چیز پوچھنی ہے, وہ پنک خواتین کو بہت ہوتا ہے کہ وہ ان کی اسکن جو ہے وہ بہت گلو کرے, شائن فل ہو, تو وہ اس کے, جی ناظرین اس وقت جب تک حکیم صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ کون سی پروڈکٹ ہے وہ انہوں نے یہاں پر. اچھا مجھے یہ بتائیں, جو شہد ہے جی, جو ہمارے اس وقت شہد ہم لوگ پیور لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, تو شہد کے بارے میں بتائیں ابھی, کیونکہ سیزن ایک دم صبح تو بہت ہی ایگزیکٹلی. شہد جو ہے اس کا ذکر تو قرآن حکیم میں بھی ہے, اور اس کے حوالے سے یہ کہ یہ شہد جو اکٹھا کیا جاتا ہے مکھیوں کے سے, یہ میرے پاس اس وقت پیور جو ہے وہ ہنی موجود ہے, اور شہد جو ہے بہت ساری بیماریوں کا بہترین علاج ہے. اگر روزانہ صبح 1 سے 2 چمچ شہد, چونکہ آج سردیاں ہیں, آج کل سردیاں ہیں, اور اس کو اگر سلائس پہ لگائیں یا گرم پانی میں ڈال کے پئیں تو یہ باڈی کے ایکسٹرا فیٹس بھی نکالتا ہے, جسم توانائی کرتا ہے پیدا, امید جگر کی اصلاح کرتا ہے, خون تازہ پیدا کرتا ہے, اور جسم کی کمزوری نقاہت کو دور کرتا ہے. اور خاص طور پہ بچوں کے لیے تو شہد جو ہے وہ لازمی استعمال کروائیں دودھ میں ڈال کر. تو یہ چیز یہ کہ شہد جو ہے دنیا کی بہترین نعمتوں میں ایک نعمت ہے, اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے
کہا کہ جنت میں اگر کوئی چیز ہوگی نہر ہوگی تو دودھ کے ساتھ شہد کی نہریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ہم لوگ کیونکہ آپ کی جو پنک والی جو ہے خواتین کے لیے, کیونکہ مجھے کافی خواتین نے جب بات کی نا تو وہ اسکن سے ریلیونٹ, کیونکہ اسکن میں کبھی پورز اوپن ہو جاتے ہیں, اسکن ٹائٹ نہیں ہوتی, لوز ہوتی جاتی ہے, تو وہ آپ نے ہمیں بوٹل کا بھی بتانا ہے. لیکن مجھے بتائیں آج آپ ڈش کون سی بنا رہے ہیں؟ میں چاہتی ہوں کچن میں آج جو ہے آپ اسپیشل ہربل کچھ نہ کچھ پروڈکٹ بنتی ہے, کچھ نہ کچھ ڈش بنتی ہے لائک, تو میں چاہتی ہوں کہ کچن کی جانب وہ جو جانا ہے ہمارے ہاں جو ڈش تیار ہوتی ہے یہ بڑی منفرد ہوتی ہیں, اور یہ اعزاز صرف میٹرو چینل کا ہے کہ میٹرو چینل پر جو ہے لوگ اسے بڑی دور دراز علاقوں سے دیکھتے ہیں اور فالو کرنا شروع کر دی. ایگزیکٹلی میں کہتا ہوں مختلف کرنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. مختلف چینل جو ہے ہمیں فالو کرتے ہیں ہماری ریسیپیز کو, اور کرنا بھی چاہیے. اور میں اسی لیے پیش کرتا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو اچھی اور بہترین چیزیں جو ہیں وہ پرووائڈ ہوں, اور اس میں تحقیق ہو, ترویج ہو, اس کے اندر ریسرچ ہو, تاکہ لوگ بہترین سے بہترین جو ہے ریسپیز. تو کچن کی جانب چلے پھر. بالکل. اور کچن میں ہم دیکھتے ہیں آج کیا بن رہا ہے, اور وہ مجھے بتائیں وہ دالیں والے بھی کیا ہے سسٹم؟ تو جی ہاں, 4 قسم کی دالوں کا جو ہے باقاعدہ پنجیری ہے. ٹھیک ہے. اور یہ روبینہ جو ہے روبینہ جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اور میں تو یہ کہوں گی کہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ صحت, تندرستی اور لمبی عمر کا راز جو ہے وہ حکیم عسکری کے ساتھ ہے. اچھا ایک بات بتاؤں, ویسے تو ڈشز بہت بنتی ہیں سب کچھ ہے, لیکن نیوٹریشن ویلیو کا خیال کرتے ہوئے اور وہ تمام لوگوں کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے جو ڈش کریشن اسٹارٹ کی ہے وہ حکیم صاحب کو جو میں اسپیشلی تھینکس کروں گی, جنہوں نے ہمارے دل میں یہ چیز ڈالی, ذہن میں یہ چیز ڈالی کہ اس طرح کام کریں تو زیادہ اچھا لوگوں کو فائدہ ہو. ایسا ہے نا؟ بالکل. چلے جی اوور ٹو, آپ بات بتائیں. تو یہ میں بتا رہی تھی, ہم شروع کر رہے ہیں پنجیری عسکری, پنجیری خاص اس کا نام ہے, اور یہ عسکری صاحب کی ساری جو ان کی ریسیپی وغیرہ ہیں اس سے یہ ہم تیار کرتے ہیں. تو آج ہم بتا رہے ہیں آپ کو دال, اور یہ ہم ڈالیں گے اس میں سوجی پنجیری میں نا. تو یہ دال ہے چنے کی, مونگ کی, اور یہ جو مونگ کی ہو گئی, چنے کی ہو گئی, اور ماش کی ہو گئی. اس کے علاوہ اس میں جو ہے سوجی ڈلی ہوئی ہے, اور تل ہیں, کتیرا گوند ہے, چینی ہے, گھی وغیرہ ہیں, اور کمر کس ہے. تو ہم اسٹارٹ لیتے ہیں. تو ناظرین یہ اس وقت اچھا جی آ گئے ہم کچن میں, اور ایک میں ناظرین سے کہنا چاہوں گی حکیم صاحب آپ سے بھی کہ ہمیشہ جو پنجیری یا چیزیں بنتی ہیں سوجی اور اس میں بہت ساری چیزیں ڈلتی ہیں, لیکن یہ ڈیفرنٹ ہے, یعنی کہ ہمیں جو ہے دالوں سے پنجیری بنانا از ڈیفرنٹ. آپ روبینہ جی سٹارٹ کریں, میں اسی لیے آپ کے پاس آ گئی ہوں کچن میں. تو ہم نے سب سے پہلے لینا ہے, ہم نے گھی اس میں ڈالنا ہے. اچھا گھی ڈل رہا ہے جب تک یہ گرم ہوتا ہے, دیسی گھی جب تک ہم چھوٹی سی لیتے ہیں بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک مسکراتی صبح کے ساتھ, میں ہوں سبھی, اور اس وقت موجود ہیں روبینہ جی اور پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب, اور یہ انہی کی جو ہے ڈش ہے اسپیشل حکیم صاحب, کیونکہ بہت ساری پنجیریاں میں نے سوجی کی صرف دیکھی ہیں اور اس میں بادام پستے ڈل جاتے ہیں, بات ختم ہو جاتی ہے, لیکن یہ دالوں کی ریسیپی یہ 4 دالیں اس میں, چنے کی دال, مسور کی دال, اور ماش, اور مونگ کی دال. یہ سمجھے کہ یہ 4 دالیں جو ہیں, اور اس کے ساتھ جو اس میں پستہ, بادام, اخروٹ, چلغوزہ, اور اچھا یہ ناظرین کو ذرا روبینہ جی بتائیے کس طرح آپ نے یہ ساری پہلے دالوں کو پیس لیا؟ اسی طرح پیس کے گرائنڈ کر کے, اور اس میں سوجی بھی ہم نے ایڈ کر کے, اور اس کے اندر ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا انہوں نے پہلے دیسی گھی کو گرم کر لیا, اس میں الائچیاں ڈال کے جیسے بریک ہوئی تھی تاکہ ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے. اچھا انہوں نے پہلے سے ہی نا یہ دالیں جو ہیں بھون کے پیس کے لے کر آئیں تاکہ ٹائم تھوڑا بچ سکے, ورنہ یہ ہوتا ہے ٹائم کم ہوتا ہے. تو اور اس میں ہم ڈالیں گے کتیرا گوند, کتیرا, اوہ مائی گاڈ,
اور اس میں کمر کس ہے, یہ کمر کس اور یہ کمر کو کس دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہوگا, مکس کریں جلدی جلدی سے. اچھا جی, یہ میرے پاس آ گئی یہ ڈش. یہ آپ وہ کریں, بادام لائیں مجھے دیجیے ذرا, میں آپ کی ہیلپ بھی کر لوں, میری بہن بیچاری چیزیں. یہ جی اچھا, دیسی گھی کچھ کم نہیں لگ رہا ہے؟ نہیں نہیں, بہت ہے یہ بہت زیادہ. اچھا, پنجیری ذرا سی ویسی ہوتی ہے ہو جاتی ہے. اچھا, یہ تل ہے, یہ تل ڈالیں. یہ تل بھی ڈل گئے. ہاں اوکے, اور ڈرائی فروٹ ڈالا ہے, اور چینی بھی ڈلے گی. اوکے. اور یار یہ تو بہت ہی فل 2 چمچ بھی کوئی کھا لیا نا کہ صاحب کسی نے. بالکل, یہ صبح کے وقت میں 1 سے 2 چمچ صبح نہار کھائیں دودھ کے ساتھ, اور اس موسم میں, سردی کا موسم. اچھا, اگر یہ اگر فور ایگزامپل یہ تو ابھی میری بہن نے چینی فوزیہ بازی نے ڈال دی. حکیم صاحب اگر فور ایگزامپل شوگر پیشنٹ ہو تو وداؤٹ براؤن شوگر ڈالیں یا شوگر نہ بھی ڈالیں تو. دیکھو مجھے آپ لوگوں کا کتنا خیال ہے نا, آپ لوگ شوگر پیشنٹ ہو تو میں کیا کروں, کیونکہ اب تو اتنا زیادہ ہو گیا لوگوں کو, بچوں کو ہو گیا, ہر دوسرا آدمی شوگر کا مریض ہے, اور یہ ان کی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے شوگر ہوتی ہے. یہ فاسٹ فوڈ, میں تو یہ کہتی ہوں ہم لوگوں کا. اس کے علاوہ چلنا پھرنا, واک کرنا, ایکسرسائز سے جو ہے وہ لوگ بالکل. فش ہماری زندگی سے چلی گئی ہے, ہم لوگ فش کھاتے نہیں ہیں, اور ہماری یہی وجہ ہے کہ فش کی کمی کی دور کرنے کے لیے ہم نے ڈونا فش جو ہے, یہ ڈونا فش آئل ہے, یہ عسکری ڈونا فش آئل جو ہے یہ آپ کی توانائی کو بحال کرے گا, اور یہ اس موسم میں, سردیوں کے موسم میں خصوصی ایک وہ طاقت رکھتی ہے. یہ ڈونا فش جو ہے دنیا کی بڑی مشہور ترین مچھلی ہے, فش ہے. اگلی بار فش کا کچھ بنائے نا ڈش. اچھا, اس میں زعفران کیا کہتے ہیں, انشاءاللہ اگلی دفعہ, اگلی بار انشاءاللہ موسم کے لحاظ سے. اچھا حکیم صاحب کچھ فوزیہ باجی کہہ رہی ہیں, دیکھیں کیا. فوزیہ نہیں, روبینہ روبینہ باجی. یہ زعفران ڈال دیں, جی زعفران بھی ہے, اس میں ہم زعفران ڈال دیں. ٹھیک ہے جی, اوکے. یہ ڈال دیا اس میں زعفران, اس میں سونٹ ہے, اوکے, مکس کیا ہوا ہے, اور اس میں جائفل جاوتری ہے. جاوتری بھی. تو نیکسٹ جو ہے نا انشاءاللہ فش بھی بنائیں گے, اور ایک اور زبردست چیز ہے جو ابھی اعلان نہیں کریں گے, اگر ہم نے اعلان کر دیا پھر سب نے کرنا ہے. اچھا, اچھی بات ہے, جو اور چینلز بھی فالو کر رہے ہیں, اور اس طرح ریڈی ہو گئی ہے. یس, اوکے. اچھا, اس کی گارنشنگ کے لیے تو ابھی ضرورت نہیں, بادام نہیں, بس ہم نے یہ سارا اس کے اندر ہی ڈال دیا. چلیں آپ ڈش آؤٹ کریں جی. حکیم صاحب ہم لوگ, جی ناظرین, ہم لوگ ابھی حکیم صاحب اپنی سیٹ پہ جا رہے ہیں, اور میں بھی جا رہی ہوں, کیونکہ جو ہے نا باجی نے جو ہے وہ روبینہ باجی نے جو ہے, اچھا تل میں تھوڑے سے لے لوں. اچھا جی ناظرین, اس وقت ہم لوگ بات کر رہے ہیں, اکثر ہم لوگوں کی ہڈیوں میں بہت درد ہوتا ہے, اور ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہمارے ہیئرز فالنگ. اچھا, سیزن ہو گیا حکیم صاحب بالوں کے گرنے کا, جیسے ہی ہوا چلی اور بالوں جھڑنے شروع ہو گئے, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بالوں کے لیے ایک تو آملہ, ریٹھا, سیکاکائی, بال چھڑ, بیری کے پتے اور مہندی کے پتے, یہ ہم وزن لے لیں, اور اس کو جو ہے تلوں کے تیل میں یا سرسوں کے تیل میں. اچھا, یہ ان کو بنانا اس طریقے سے ہے کہ ان کو سب کو بھگو دیں, اور بھگو کے 24 گھنٹہ یہ پانی میں بھیگا رہے. پھر یہ تقریباً 3 پاؤ تیل لیجیے, اور 3 پاؤ تیل میں اس کو پکا لیجیے. جب پانی خشک ہو جائے تو وہ تیل آپ کا تیار ہے. اگر اس میں ایلوویرا یعنی گھی کا وال بھی ڈال دیں تو یہ بہت لاجواب تیل ہوگا, جو بالوں کی جڑوں میں لگائیں, اور اس میں رکھ کے نا, پلیٹ میں رکھ کے یہ پورووں پہ لگا رکھ کر, اور بالوں کی جڑوں میں اس کو مساج کریں, تو ہر قسم کے بالوں کا جھڑنا وہ نہ صرف بند ہو جائے گا بلکہ نئے بال بھی نکل آئیں گے. زبردست. دوسرا یہ میں نے ابھی بتا رہا تھا ڈونا فش آئل, یہ جناب یہ بچوں کے لیے سینے کی پرابلم, جو جن بچوں کو اس موسم میں بوڑھوں کو سانس ہو جاتا ہے, یہ اس کے لیے بہت لاجواب چیز ہے. فش آئل سردیوں کے لیے ایک نعمت ہے. یہ کھانے کے دوران بھی استعمال کیا جاتا ہے, صبح نہار بھی ہم بچوں کو دیتے ہیں. اور یہ فش جو ہے یہ باقاعدہ طور پر یہ چشموں میں یا دریا میں یہ الٹی چلتی ہے. دریا کا بہاؤ اس سائڈ پہ ہوتا ہے, یہ الٹی چلتی ہے, ایگزیکٹلی اسی لیے یہ ڈونا فش آئل جو ہے یہ ہم نے باقاعدہ اس وقت مارکیٹ میں کہیں نہیں موجود, جو کہ یہ عسکری لیبارٹری کا بنایا ہوا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. یعنی یہ آبشار اوپر سے نیچے گر رہی ہے تو یہ باقاعدہ اس پانی سے آبشار کے اوپر طرف پہنچتی ہے.
پانی کو کاٹتے ہوئے نکل رہے ہیں، پانی کو اسی طریقے سے آپ زندگی میں مصیبتوں کو کاٹتے ہوئے نکل جائیں گے صحت یابی کی طرف۔ صحیح بات کہی انہوں نے۔ اور ہمیں جو بالوں کی جو پرابلم ہے نا، ایئر فالنگ ہو رہی ہے، تو وہ فوراً ہی جو ہے کیپسول کا استعمال کریں، کیونکہ آپ لوگ تو فش کھانا بھول ہی جاتے ہیں، اور جب کھاتے بھی ہیں تو وہ اس کی اوریجنل غذائیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں وہ جو فش کو اگر صحیح طریقہ، اگر ہمیں اس کی نیوٹریشن ویلیو چاہیے نا، تو وہ جو ہلکا سا جیسے سیخ کباب کی طرح نہیں سیک کے ہلکا کھاتے ہیں، میں تو کہتی ہوں فل اس کے اندر ہمیں فش کو کھایا جاتا ہے بہترین، یعنی فرائی کرنے سے جو ہے بہت سارے مسائل گھی اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے، اوریجنل اس کے اندر اپنا آئل بڑا اچھا ہے۔ ایگزیکٹلی بالکل اس کے اندر جو گرل کر لی جائے نا فش، یا بوائل کر کے سٹیم کے ذریعے فش کو استعمال کریں تو وہ موٹاپا بھی نہیں پیدا کرے گی، پیٹ کے لیے بھی بہت اچھی ہے، اور آپ کو باقاعدہ اس سے محسوس ہوگا کہ فش آپ نے کھا کر کیا اس سے۔ اچھا مجھے بڑی ایک چیز پسند ہے فش کے اندر، اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، اس کے اندر ایک رس ہوتا ہے، اس کا فلیور بڑے مزے کا ہوتا ہے، کچھ لوگ نہیں وہ کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، لیکن میں نے اس کی جو خاص طور کی اس کی بیک بون کے اندر جو رس ہوتا ہے نا، آپ اسے چوسیں گے نا، بڑا مزے کا فلیور آئے گا۔ یہ بھی ہے، اور اس کا مغز، مچھلی کی جو ہے مغز جو ہے وہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ مچھلی کا دماغ ہوتا ہے۔ ہاں اچھا جی، میسج یاسر، السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، اللہ کا۔ جی کیا پوچھنا ہے آپ نے حکیم صاحب سے؟ حکیم صاحب کا کیا حال ہے؟ حکیم صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ جی میرے دو سوال ہیں، مجھے پوچھنے ہیں۔ ہاں بولے، اللہ کی رحمت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے فیس پہ مطلب بلیک اور براؤن کلر کے ڈاٹ بہت زیادہ آ گئے ہیں، اور رنگ جو ہے بہت ڈل ہو رہا ہے، ایون کہ میں کمپلیٹ سپلیمنٹ وغیرہ بھی ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن میں فش نہیں کھاتی ہوں۔ اچھا، مطلب آپ کے ویجیٹیرین سائٹ پہ ہے، برائلر کھا لوں گی، فش نہیں کھاتی، یا ریڈ میٹ میں نہیں ہے، لیکن میں علاج کر لیا پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ میں چاہ رہی تھی آپ سے کچھ لوں، اور دوسرا مجھے یہ جاننا چاہ رہے تھے، آپ پنجیری بنا رہی ہیں، اس میں لکھا ہوا بے اولادی وغیرہ کا، تو میں یہ جاننا چاہ رہی تھی، میری ماشاءاللہ ایک بیٹی ہے، ابھی وہ 2 سال کی ہو گئی، لیکن سیکنڈ کنسیو میں مجھے پرابلم ہو رہا ہے۔ یہ میرے 2 سوال ہے، کائنڈلی اس کا جواب اگر آپ مجھے دے دیں۔ آپ کراچی سے بول رہی ہیں؟ جی جی، کراچی سے۔ اچھا، میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ نے کال کیا، اور اتنی پیار محبت سے بندی نے دونوں سوال کیے، بڑی روانی کے ساتھ بہت پیارے، بہت پیارے سارے مسائل بتا دیے، اور چونکہ ان کے چہرے پہ وہ ہیں ڈلنس ہو گئی ہے شاید، نہیں وہ کہہ رہے تھے داغ، جی ہاں، چہرے پہ مونس ہیں براؤن۔ اچھا، اس کا تعلق جو ہے جگر سے ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ کراچی میں ہے، اور یہ چاہتی کہ مزید بچے کنسیو ہوں، تو یہ میرے پاس میرے کراچی میں جو میں نے ابھی مطلب کا ایڈریس بتایا ہے، میرے خیال ہے یہ ایڈریس شاید سکرین پہ چل بھی رہا ہے، نہیں تو یہ ہمارے فون نمبرز ہیں، ان پہ رابطہ کر کے اپنی رپورٹس لے کر آئیں۔ ایڈریس چل رہا ہے سر، ایڈریس چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور رپورٹس لے کر آئیں۔ دیکھیں انشاءاللہ یہ جو میں نے عسکری گرین دکھایا ہے یہ بھی، اور اس کے علاوہ فیمیلز کے لیے ہمارے لیے بہت اعلیٰ قسم کی پروڈکٹ ہیں، جس سے انفرٹیلیٹی کا باقاعدہ طور پر اس کا علاج ہو جاتا ہے، اور میرے 80% کیس میں ٹوئنز پیدا ہوئے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ایسے کیس ہیں جس میں 12 سال سے 15 سال اور 17 سال کی عمر تک کے بے اولاد لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رحمتیں ہوئیں، ان کے گھر آباد ہوئے، اور ان کے ہاں اور سب وہ صاحب اولاد ہوئے۔ اور اسی طریقے سے جو میں ابھی ایک اور چیز دکھا رہا ہوں، یہ ہے عسکری گولڈ۔ یہ معدے جگر کی اصلاح کرتا ہے، اور ہر قسم کے باڈی کے ٹاکسینز جو ہے نا باڈی سے نکالتا ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی، جن لوگوں کے معدے جلن رہتی ہے، گیس رہتی ہے، اور ان کو ساری دن بھر ان کو بے چینی رہتی ہے، اور ہارٹ پرابلمز ہونے شروع ہو جاتی ہیں، اور مختلف پرابلمز میں گرفتار ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت آسودہ رکھتی ہے، ان کو بڑا سکون دیتی ہے یہ دوا۔ اسی طریقے سے میں ایک اور چیز ہے، یہ عسکری سلور ہے، یہ ازدواجی معاملات میں لوگوں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے خاص طور پہ نعمت خدا بندی ہے۔ جو لوگ بالکل شوگر کے وجہ سے اپنی جسمانی طور پر وہ بالکل نحیف ہو جاتے ہیں اور ازدواجی معاملات میں بالکل ناکام ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ہمارا عسکری سلور جو ہے یہ بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، گھروں کو
پریشانیوں سے بچانے کے لیے. اور اسی طرح یہ جو لوگ, میں ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے میں 2-3 چیزیں اور بتاتا ہوں, پھر ناظرین آپ کو ایک اور چیز دکھائیں گے. یہ ہے عسکری براؤن, جو کہ وزن کم کرنے میں, جو کہ سب سے زیادہ ہمارے ہاں بنیادی طور پر موٹاپا کی وجہ سے لوگوں کے اندر جوڑوں کا درد اور ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے, یہ بڑی ریپڈلی وزن بھی کم کرتا ہے اور آپ کی لٹکے ہوئی کھال کو اپنی جگہ واپس لا کر آپ کو اپنی عمر سے 10 سے 15 سال پیچھے لے جاتا ہے. یہ ہے عسکری براؤن. جی کال آئی ہے, ایک کالر مسٹر اشرف. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیا پوچھنا ہے آپ نے حکیم صاحب سے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں حکیم صاحب سے جی کہ ابھی جس طرح موسم سرد ہوا ہے, ایک دم ہوا چینج ہوئی ہے, کل سے پرسوں سردی ہے, تو اب ہم کوئی اس طرح کا کچھ اس طرح بتائیں جو موسم سرد عجیب سا ہوا ہے, ٹھنڈ سی لگ رہی ہے, بخار نہیں ہے مگر ٹھنڈ سی لگ رہی ہے, اس کے لیے کچھ تھوڑا سا کچھ بتائیے, کوئی ٹوٹکا یا کوئی ایسی چیز جو ہم آسانی سے استعمال کر سکیں, یا کوئی دوائی وغیرہ بتائیے. بہت شکریہ آپ نے کال کی. سب سے پہلے تو یہ پنجیری کھائیے آپ. اس موسم کی بہترین چیز بہت زبردست دالوں کی پنجیری, فل نیوٹریشن ویلیو, کیونکہ دالوں میں پروٹین بہت اچھی ہوتی ہے. ہاں بالکل بالکل. اب یہ کٹھی بنا کر اور اسے رکھ لیجئے, اور روزانہ صبح نہار جو ہے دودھ کے ساتھ 1 سے 2 چمچ استعمال کیجئے, اور آپ دیکھیے کہ یہ دوا اور غذا یہ ایسی چیز ہے کہ جو اس موسم کے لیے لاجواب ہے. اس سے پہلے ہم نے گھیکوار کا حلوہ, ایلوویرا کا حلوہ بنایا. پنجیری کا نام بتائیں نا, اس کا نام ہے عسکری پنجیری. عسکری خاص پنجیری, بہت زبردست چیز ہے, اور یہ آپ نے نام رکھ دیا ہے عسکری خاص پنجیری. تو یہ 4 دالوں کی جو ہے بڑی زبردست, پھر فل نیوٹریشن ہے قسم سے بہت. اور یہ ایک ہفتے تک رکھ سکتے ہیں اس کو آپ, اس میں ٹن میں رکھ سکتے ہیں, اپنے جو ہے باکس پلاسٹک کا جیسے بنا اس میں ڈال سکتے ہیں. تو یہ خراب نہیں ہونے والی نہیں ہے, یہ 2-3 مہینے بڑے آرام سے چلے گی. اس کو فریج میں بھی رکھنے کی ضرورت نہیں, جن کے ہاں فریج نہیں ہے ان کو ویسے بھی رکھیں تو بہت آرام سے چلے گی, کیونکہ اس میں دیسی گھی وغیرہ ڈلا ہوا ہے اور بھنی ہوئی ہے, تو یہ لانگ میں تو کہتی ہوں اس کو لگتا ہے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھیں, بوٹل میں میں آپ کو یہ بتاؤں, چونکہ میرے دادا پردادا والد راجوں مہاراجوں بادشاہوں کے طبیب رہے, میرے دادا 7 ریاستوں کے معالج تھے, جس میں جوناگڑھ تھی, نواب حیدرآباد دکن, میرپور خاص حیدرآباد سندھ کے, رامپور سٹیٹ, لوہارو سٹیٹ, مالٹ کوٹلہ, اور اس طریقے سے ان کے نوابین کی یہی پنجیریاں جو ہیں وہ ان کو استعمال ہوتی تھی. ویسے آپ سے آرڈر پہ بھی تو بنواتے, جیسے آپ کے پیشنٹ آیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ پنجیری ہمیں بہت اچھی لگی ہے, تو پھر آپ 1 ہفتے بعد ان سے کہیں کہ نیکسٹ آپ آئیں اور آ کے لے جائیں. میرے خیال دواخانے کے بجائے پھر حکیم حلوائی ہو جائے. اچھا جی, ہمارے درمیان ایک کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا ہے اپنے حکیم صاحب سے؟ جی رمضان بات کر رہی ہوں. جی بات کیجئے. میں ہاں بیٹا اپنا مسئلہ بیان کیجئے, کیا پرابلم ہے؟ جی آپ پلیز توجہ دیں. کمر میں بہت تکلیف رہتی ہے کافی عرصے سے, جی, اور میرے گھٹنوں میں بھی بہت تکلیف رہتی ہے, اور گیس کا بہت مسئلہ ہے, قبض کا. اور میں نے ٹیسٹ بھی کروا رہی ہوں, اور اس میں وہ کولیسٹرول کا آیا. عمر کیا ہے؟ اپنی عمر بتائیں گی؟ پھولتی ہوتی ہے. عمر بتائیں گی؟ جی آپ کی عمر کیا ہے؟ 42. کراچی سے ہیں؟ جی کراچی. جی بہت شکریہ. میں ان کا مسئلے, اصل میں ان کے بہت سارے پرابلمز ہیں, اور ان کی ساری پرابلم جو ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گی. میرے مطلب میں تشریف لے آئیے, اور میں نے اس کی پرابلم کے حوالے سے جو ابھی عسکری گرین کے بارے میں بتایا ہے وہ ان کی بہت ساری پرابلم کو سالو کرے گی. بے شک. اور اس کے علاوہ جو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ ہم نے سلور کے بارے میں بتایا, عسکری ڈونا فش آئل کے بارے میں بتایا, اور اسی طریقے سے عسکری گولڈ کے بارے میں بتایا. یہ چیزیں ایسی یہ پروڈکٹ ہیں کہ جو ہم نے اپنی 11 نسلوں کی بڑی جو ان کی نسخہ جات کو لے کر باقاعدہ طور پر اس کو مارکیٹنگ کرنے کی بجائے ہم نے خود اپنے دواخانے میں رکھی ہیں, اور آپ منگوا سکتے ہیں دور دراز کے لوگوں جو موجود ہیں. بے شک. وہ ہوم ڈیلیوری پاکستان میں تو ہم نے فری رکھی ہے, اور یہ کہ آپ انشاءاللہ صحتیاب ہو جائیں گے, میرے مطلب میں تشریف لائیں گے. اچھا ہمارے درمیان کالر ہیں حنیفہ فرام کراچی. السلام علیکم حنیفہ. ہیلو. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھتے ہیں حکیم صاحب سے؟ وعلیکم السلام. ہاں جی
جی مجھے اس کا پتہ کرنا تھا. میں نے ٹیسٹ کرائے تھے تو اس پہ جگر پہ چربی آئی تھی تھوڑی. اوکے. جگر پہ آپ کی عمر کیا ہے میری بہن؟ جی تھوڑی سی معمولی سی. اس کے بعد میں نے وہ پودینے کا پانی, ادرک اور دال چینی یہ پیتی ہوں. ٹھیک. تو اس سے مجھے بہت فرق پڑا تھا. صحیح. اچھا تو اب آپ اس کے لیے مجھے کچھ بتا دیں. آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ کی ایج کیا ہے؟ ایج عمر کیا ہے آپ کی؟ 50. چلے بہت شکریہ آپ نے کہا. جی حکیم صاحب. اچھا انہوں نے ادرک پودینے اچھا ان کا پانی صحیح مناسب ہے, لیکن اگر اس میں آپ مکو کاسنی کا اضافہ کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہت لاجواب رہے گا. اس کا قہوہ بنا کے پئیں. اور مزید یہ کہ فردر یہ تو ایک الگ ہے ٹوٹکا ہے, یہ گھر پہ استعمال کریں آپ. چینی, چکنائی اور پرہیز کیجئے اچار چٹنی, خاص طور پہ مرغی اور بڑے گوشت سے. بہت اچھی بات ہے. ان سے پرہیز کیجئے. گوبھی, بادی چیزوں سے پرہیز کیجئے. لوکی, گھیا, توری, شلجم, ٹینڈے, کدو یہ زیادہ استعمال کریں. بہت اچھی بات ہے کیونکہ بادی چیزوں سے گیس بہت ہوتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے. جی ہاں جی. اگر میرے مطلب میں آ جائیں, چیک اپ بھی کروا لیں, اور مزید اگر کوئی میری مدد کی ابھی یہ نہیں معلوم نا ان کا وزن بڑھا ہوا تو نہیں ہے, کہیں چربی تو صرف اس میں, ویسے وہ فٹ ہے تو اچھی بات ہے. پتہ چلے ان کے جسم کا بھی باڈی اسٹرکچر جو ہے وہ بھی آؤٹ ہو تو پھر وہ اور نقصان دہ. کیونکہ جگر کی خرابی جو ہے وہ پوری باڈی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. یہ ہیپاٹائٹس بھی جو ہے اس میں بھی پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اکثر جو ہے اگر موقع بر وقت علاج نہ ہو تو وہ ان کے لیے دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں. آپ نے ایک بار نہیں کہا تھا کہ جسم میں اگر خون میں جو چربی کی جو ہے سمٹم آنے لگے تو وہ بلاکیج آنے لگتی ہے نا بلڈ سرکولیشن میں, تو پھر کیا ہوتا ہے پرابلم شروع ہو جاتی ہے. تو وہ آپ BCM کی تھیراپی بڑی اچھی دیتے ہیں. میں نے اکثر پیشنٹ کو دیکھا, آپ لے کر نہیں آئے نا. سونیا فرام کراچی. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی 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 میرا نام سونیا ہے اور میرے بیک پین ہے اور رائٹ لیگ میں بہت زیادہ پین ہے. آپ کی عمر کیا ہے سونیا؟ 31. اچھا حکیم صاحب کچھ پوچھنا ہے؟ جی میں بس سمجھ گیا ہوں ان کی جو ہے نا شٹیکا ان کا پرابلم ہے. چلے لائیو ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. سونیا بہت شکریہ. یہ جو پرابلم ہے اصل میں یہ کہ اکثر بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم جوڑوں کا اور کمر کا درد, اور پھر کمر میں موہروں میں بلاکیج ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے وین بلاک ہوتی ہیں تو وہ پوری ٹانگ میں جاتا ہے, درد نیچے کی طرف اترتا ہے. اور کو نساں کہتے ہیں, شٹیکا کہتے ہیں, یا لنگڑی کا درد کہتے ہیں. اور یہ اس قدر بعض اوقات بڑھ جاتا ہے کہ آدمی کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے, اور انتہائی سویر حالت میں ٹانگیں جڑ جاتی ہیں. تو ایسے کیسز کو فوری طور پہ میرے پاس آنا چاہیے, تاکہ پھر میں جو آپ نے BCM کا کہا, سمجھے نا, BCM ہے, ایکو ٹریجر ہے, ایکو لائف ہے, اور اس طریقے سے ہمارے پاس بہت سارے ڈیوائسز ہیں. میرا ڈیوائس سے آپ ایکو لائف سے چیک اپ کریں نا لائیو, تو کتنا اچھا ہے, سب لوگ دیکھیں گے. ہاں میں کسی وقت ایسا. اچھا ناظرین کو بتائیں نا, وہ آپ بتاتے ہیں ہاتھوں میں بھی اور پاؤں میں پریشر پوائنٹ ہوتے ہیں, تو اچھا یہ پریشر پوائنٹ کے تھرو ہی جو ہے حکیم صاحب جو ہے ایزیسٹ آپ کو بتا سکتے ہیں آپ کے مین آرگن جو ہے وہ کتنا ڈیمیج ہے یا کتنا پرابلم ہے یا تھوڑا بہت ہے, وہ سب پتہ چل جاتا ہے ان کو, آپ کے کون سا امیون سسٹم آپ کو ہے. اور پریشر پوائنٹ جو ہم BCM پہ کھڑے ہوتے ہیں نا, وہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے, اس کو وہ ایک وائبریٹ کرتی ہے. آپ یقین کریں آپ کے جسم کے اندر جو خون کی جو روانی ہے وہ کہاں سے بلاک ہے, پوری باڈی کی سرکولیشن بلڈ جو ہے سر سے لے کے پیروں تک بلڈ سرکولیشن ہو جاتی ہے. اور یہ ہاتھ جو ہے یہ پوری باڈی کا یہ سمجھے کہ یہ ایک سوئچ بورڈ ہے, جس میں ایگزیکٹلی پریشر پوائنٹ ہے, جس میں انرجی چینلز ہم ایکٹیویٹ کرتے ہیں, سمجھے نا. پوری باڈی کی یہاں پہ ڈائگنوز ہم کرتے ہیں, ایک نبض جو ہے وہ ہم ڈائگنوز کرتے ہیں نبض سے پوری باڈی کو, اور اس کے بعد جو ہے پھر ایکوریٹ کئی معاملات جو ہیں وہ پھر ہم باڈی پہ اس کے ڈیوائس سے چیک کر کے پوری باڈی کو بتاتے ہیں کہ کہاں کیا کیا ہے. آپ پاؤں کے بھی پریشر پوائنٹ لائیے گا اور ہاتھوں کا بھی لائیے گا اور وہ BCM بھی لے کر. اچھا میں ادھر میں نے کالر ہے. ہیلو السلام علیکم طاہرہ. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی طاہرہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ نے؟ جی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ 2 سال پہلے میری بچی ہوئی تھی بڑے آپریشن سے. جی. تو اس کے بعد میری ریڑھ کی ہڈی میں کافی تکلیف رہتی ہے. اچھا
اوکے بہت سمجھ گیا میں ان کی بات کو. اصل میں بات یہ ہے کہ ڈیلیوری کے بعد انہوں نے پراپر طریقے سے اپنی لک آفٹر نہیں کی, وہ غذائیں نہیں کھائیں. اگر بخدا یہ پنجیری آپ کھا لیتی جو ہم نے آج بنائی ہے تو یہ بھی آپ کے لیے. سر یہ کیا بات ہوئی جو آج ہم نے بنائی ہے, کیا مطلب یہ دے رہے ہیں مطلب آپ ایسی پنجیری بنائیں؟ ہاں یہی اگر کھاتی اسی نوعیت. کل مجھے کال آ جائے گی جو حکیم صاحب نے ہمیں پنجیری دی تھی, آپ نے پہنچائی نہیں. جو خواتین و حضرات جو ڈیلیوری کے بعد جو ہیں اپنی غذا کو تعین کیا کریں, اپنی غذا میں پھل فروٹ سبزیاں, اور خاص طور پر ڈیلیوری سے پہلے بھی, تاکہ آپ کا صحت مند بچہ پیدا ہو, خوبصورت ہو. اور اگر دوران پریگننسی آپ عسکری گرین کا استعمال کریں تو یقین مانیں ایک مکمل خوبصورت صحت مند بچہ آپ کی گود میں ہو, جسے دیکھ کے لوگ واقعی اس سے کہیں کہ یہ دنیا کا حسین ترین بچوں میں شمار ہوتا ہے. اس کا اللہ پاک سب کو اولاد کی نعمت سے نوازے, آمین. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا, میں جانا تھا اسلام آباد, مجھے جانا تھا. ہاں ضروری بات. اور پشاور جانا تھا, لاہور جانا تھا. اچھا یہ بتانا ہے آپ نے, یہ میں نے اضافہ کر دیا ہے, اس کا بھی بتانا ہے. ایک سیکنڈ مجھے بات کمپلیٹ ہو لے. ابھی نہیں لے رہے کال, ابھی نہیں لے رہے. بات یہ ہے کہ میں اس لیے نہیں گیا کہ وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ کچھ سیاسی صورتحال ایسی تھی کہ پورا اسلام آباد بند تھا اور پشاور تک جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا, تو میرے مریضوں کا آنا ممکن نہیں تھا. انشاءاللہ میں قریب جو ہے جاؤں گا لاہور اسلام آباد, میں آپ کو سب کو اطلاع بھی کر دوں گا. میرا مریض منتظر ہے وہاں پر نا, اس وجہ سے. اب کال ہے ہمارے درمیان ایک کالر ہے. ہیلو السلام علیکم, اگر ڈراپ نہ ہوئی ہو تو. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. کیا پوچھنا ہے آپ نے حکیم صاحب سے؟ ایکچولی آئی ہیو 2 کوسچنز فار حکیم صاحب. جی جی. میری ایج 32 ہے. جی. فرسٹ جو ہے وہ مجھے پگمنٹیشن کی پرابلم ہے. میرے کوئی 3-4 ایئر سے پگمنٹیشن ہے, اور میں نے بہت علاج کروا لیا. پیکو لیزر جو کہ لاسٹ ہماری ایک ٹیکنالوجی ہے وہ بھی کروا لیا, پر اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا. مجھے جو لگتا ہے سر اس میں مجھے شادی کو 6 سال ہو گئے. جی. پریگنینسی ہوئی تھی, پھر مسکیریج کے بعد دوبارہ میں کنسیو نہیں کر پائی ہوں. اچھا. شادی سے پہلے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک تھا میرا فیس. آفٹر دس پرابلم آئی تھنک کہ مجھے یہ چیز فیس بہت عجیب لگنے لگا پگمنٹیشن سے. آپ کی ایج کیا ہے؟ میرے بہت. آپ کی ایج کیا ہے, کہاں سے بول رہی ہیں؟ چلیں جی بہت شکریہ. ہیلو. اچھا ان کا شارٹ فارم میں آنسر دیجیے گا, ٹائم ختم ہو گیا. اچھا جی نہیں, میں ان کا شارٹ فارم میں یہ ان کی جو پرابلم ہے بڑی کمپلیکیٹڈ ہے. میرے مطلب میں آ جائیں, کراچی سے ہیں اور یہاں کے اپنی پوری رپورٹس وغیرہ لے کر آئیں, انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. بہت شکریہ حکیم صاحب, آج ٹائم کا پتہ نہیں چلا, لیکن آپ کا ایڈریس بھی موجود تھا, کانٹیکٹ نمبر بھی موجود تھا, اور پنجیری بھی بہت زبردست تھی. تھینک یو سو مچ اینڈ تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ نئے جذبے نئی امنگ کے ساتھ پیر کو پھر حاضر ہوں گے, کیونکہ اسپیشل ہے میلاد شریف, دیکھنا نہ بھولیے گا. اور ابھی میں جاتے جاتے ایک چھوٹی سی آپ کو میسج شیئر کری ہوں کہ احمد رضا قادری صاحب کا ایک نیو البم لانچ ہوا ہے, اس کو ہم اس کا پیکج دیکھتے ہیں مسکراتی صبح کی جانب سے.